بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ مریم کی۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 6، کل آیات 98، کلمات اس میں 780، حروف اس میں 3780 ہیں۔ آیت نمبر 52 اور 53 یعنی 52 اور 53 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب سے پکارا اور رازدار بنانے کے لیے انہیں قربت عطا کی۔ کوہ طور ایک مخصوص پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کیا ہے، اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے یہ بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پہاڑ کی دائیں جانب سے صدا دینے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب مراد ہے کہ وہ آواز ان کی دائیں جانب سے آئی تھی، ورنہ ظاہر ہے کہ پہاڑ کا کوئی دایاں بایاں نہیں ہوتا، اور کئی بار اس حقیقت کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام کا موجد ہے، وہ کلام پیدا کرتا ہے، جس چیز میں چاہے پیدا کر دے، جس کے لیے کسی زبان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنا کر یعنی بطور معاون انہیں عطا کیا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت سے جناب ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ بس سامعین گرامی، معلوم ہوا کہ نبوت کسبی نہیں، یعنی اپنی کوشش سے کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے جسے اللہ تعالیٰ چاہے صرف اسے ہی ملتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ایسا مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے صدقے ان کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی عظمت کا پتہ لگا کہ ان کی دعا سے وہ نعمت ملتی ہیں جو بادشاہوں کے خزانوں تک میں نہ ہوں۔ تو اگر ان کی دعا سے اولاد یا دنیا کی دیگر نعمتیں مل جائیں تو کیا مشکل ہے؟ البتہ اب ختم نبوت ہو چکی تو اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 52 اور 53 یعنی 52 اور 53 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ مریم کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔